بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ نبی مکرم نے فرمایا کہ اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرنے والوں کو خیر کے ساتھ یاد کیا کرو۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ذکر محمد وآل محمد علیہ السلام سے بڑھ کر اور خیر کیا ہے؟ واحد قوم ہے جو اپنے مرنے والوں کو یاد کرتی ہے تو ذکر محمد وآل محمد علیہ السلام کی مجلس بپا کر کے یاد کرتی ہے، اور یہ اموات کو خیر کے ساتھ یاد کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ مومنین کرام، سورہ مبارکہ کوثر کی فضیلت میں چھٹے امام سے ایک روایت ہے، فرمایا من کان قراءتہ انا اعطیناک الکوثر فی فرائضہ و نوافلہ سقاہ اللہ من الحوض الکوثر یوم القیامہ۔ جو بندہ مومن اپنی واجب یا مستحب نمازوں میں سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو حوض کوثر سے سیراب فرمائے۔ مومنین، آپ جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے نبی کریم کو جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے بطن سے 2 بیٹے بھی عطا فرمائے تھے، اور وہ دونوں بیٹے جب یکے بعد دیگرے اللہ کو پیارے ہو گئے اور سرکار کا بیٹا کوئی نہ رہا، تو عاص ابن وائل ملعون نے نبی کریم کو دیکھا جب سرکار مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کے کہتے جا الابتر، ابتر آیا مقطوع النسل بعقب۔ نبی کریم کو تکلیف پہنچی، دل کو ٹھیس لگی، رنجیدہ خاطر ہوئے۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کو رنجیدہ خاطر دیکھا تو اپنے محبوب کی تسلی اور تشفی کے لیے اس سورہ مبارکہ کوثر کو نازل فرمایا۔ اس سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کثرت اولاد کی نوید سنائی اور اس دشمن رسول کے ابتر ہونے کی وعید سنائی۔ سامعین گرامی، حکم ہوا سرکار کو کہ جناب خدیجہ سے 40 دن تک علیحدگی اختیار کریں۔ وہ 40 دن نبی کریم نے غار حرا میں عبادت و ریاضت میں گزارے۔ 40 دن کی عبادت و ریاضت کے بعد رب العزت نے اپنے معراج پر بلایا۔ پھر جنت کی سیر کے دوران ایک جنتی میوہ جبرائیل نے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا، یا رسول اللہ، یہ رب کی طرف سے حکم ہے کہ اس میوے کو تناول فرمائیں۔ وہ میوہ کیا تھا؟ وہ در حقیقت نور فاطمہ تھا جو جنت میں منتظر تھا۔ وہ نور فاطمہ جنت سے سیدھا صلب پیغمبر اکرم میں آیا، اور پھر اسی میوہ جنت سے سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی تخلیق ہوئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم اپنی لخت جگر سے کس قدر پیار کرتے تھے۔ 20 جمادی الثانی 5 بعثت سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کون سی بات آپ سے مخفی ہے؟ نبی کریم بیٹی کے استقبال کے لیے اٹھتے تھے، قبل یدیہا، سیدہ طاہرہ کے ہاتھوں پر کثرت سے بوسہ دیتے تھے، ہر رات سونے سے پہلے کمل انجام دیتے تھے کہ نبی کریم چلتے ہوئے سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے پاس آتے اور بیٹی کی پیشانی چومتے، سر پہ بوسہ دیتے، فرماتے بنت اے میری بیٹی، اب وقت آرام ہے، میں بھی آرام کرنے جاتا ہوں اور آپ بھی آرام کریں۔ ام المومنین عائشہ نے ایک بار پوچھا، یا رسول اللہ، اتنا پیار کرتے ہیں فاطمہ زہرا سے، اتنا چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، سر چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟
یہ وجہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے ایک جملہ میں اور سناتا ہوں۔ مولا امیر المومنین مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے۔ ایک جانثار اٹھا عرض کی، یا امیر المومنین، ہم نے رسول اللہ کی زیارت نہیں کی، اب رسول اللہ کا حلیہ مبارک شمائل بیان فرمائیں، اور اس طرح سے بیان فرمائیں کہ ہمیں مسجد کوفہ میں بیٹھے بیٹھے رسول اللہ کی زیارت ہو جائے۔ مولا امیر المومنین نے ایک چھوٹا سا خطبہ ہے جس میں سرکار کے حلیہ مبارک کو بیان کیا اور آقا کے شمائل کو بیان کیا، اور انشاءاللہ یہاں قومی مرکز میں اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو قومی مرکز میں بیٹھے بیٹھے آپ کو بھی رسول اللہ کا دیدار ہو جائے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض اللون مشربا بالحمرہ، نبی کریم گوری رنگت کے مالک تھے، لیکن ایسا گورا رنگ جو سرخی مائل تھا۔ ادعج العینین، موٹی اور سیاہ آنکھیں تھیں۔ سہل خد ذا وفرہ، روشن اور چوڑے رخسار تھے۔ قص اللحیہ، ریش مبارک گھنی تھی۔ کأن اونو کہو ابریق فضہ، اور آقا کی گردن مبارک چاندی کی سراہی کی طرح چمکدار تھی۔ وَلَرِيحُ أَرْقِهِ كَأَنَّ أَرْقَهُ فِي وَجْهِ اللُّؤْلُؤِ، اور جب آقا کے چہرے پر پسینہ آتا تھا تو پسینے کے قطرات یوں چمکتے تھے جیسے سرکار کے چہرے پر موتی جڑے ہوئے ہیں، پسینہ موتیوں کی طرح چمکتا تھا۔ وَلَرِيحُ أَرْقِهِ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ الْأَزْفَرِ، اور فرمایا سرکار کا پسینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر تھا۔ رسول اللہ کا پسینہ مبارک مشک و عنبر سے زیادہ معطر تھا۔ گلیاں تین دن تک مہکی رہتی تھیں، جس گلی سے ایک بار نبی کریم کا گزر ہو جاتا تھا سرکار کے وجود مبارک سے خوشبو ساطع ہوتی تھی۔ توجہ میری طرف ہے نا سارے حضرات؟ حدیث قصہ ہر مومن کے دل پر نقش ہے۔ اس میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ امام حسن علیہ السلام جب گھر آئے، ماں کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد عرض کیا، اماں انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأن رائحۃ جد رسول اللہ۔ اماں جان آج تو گھر سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ سرکار کے وجود مبارک سے خوشبو پھوٹتی تھی، پسینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر ہوتا تھا۔ سرکار دو عالم کا وجود معطر اور نورانی تھا۔ اب میں حدیث مکمل کرتا ہوں۔ ام المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ، اتنا پیار کرتے ہیں فاطمہ زہرا سے، اتنے بوسے دیتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کثرت تقبیل کا سبب کیا ہے؟ تو نبی مکرم نے فرمایا، عائشہ سن، کلما اشتقت الی رائحۃ الجنہ فقبلت فاطمہ فشممت فاطمہ۔ عائشہ، میں محمد کو جب جنت کی خوشبو کا شوق ہوتا ہے، میں چل کے فاطمہ زہرا کے پاس آتا ہوں، مجھے وجود زہرا سے جنت کی خوشبو آتی۔ صلوات پڑھ دو سیدہ کی ذات پہ۔ تو سامعین گرامی، رب کریم نے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ کوثر کیا ہے؟ کوثر کا لغوی معنی بنتا ہے خیر کثیر۔ یہ لفظ کثرت سے نکلا ہے اور فعل کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ شیعہ سنی مفسرین نے 36 معنی ذکر کیے کوثر کے۔ وہ در حقیقت معانی نہیں ہیں، وہ کوثر کے مصادیق ہیں۔ کوثر کا معنی کلمہ طیبہ، دین اسلام، کوثر کا معنی وحی اور قرآن، کوثر کا معنی شفاعت اور مقام محمود کیا گیا، کوثر کا معنی علم کثیر کیا گیا، اخلاق عظیم کیا گیا، امت کثیرہ کیا گیا، اصحاب کثیر کیا گیا، اولاد کثیر کیا گیا، نعمات جنت کیا گیا، حوض کوثر کیا گیا۔ میں کسی معنی کا انکار نہیں کرتا، یہ سارے در حقیقت اس خیر کثیر کے مصادیق ہیں۔ لیکن جب آپ تفسیر اہل بیت کی طرف رجوع فرمائیں گے تو آل محمد علیہ السلام نے بتایا کہ کوثر کا سب سے واضح اور روشن اور اکمل مصداق وجود مبارکہ صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا،
کبھی کوثر کا سورہ تو کبھی تطہیر کی آیت، کبھی کوثر کا سورہ تو کبھی تطہیر کی آیت، زبان کبریائی میں ثنا زہرا نے پائی۔ اور علامہ طباطبائی نے صاحب تفسیر المیزان نے لکھا کہ اگر کوثر سے مراد سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی ذات نہ ہو تو پھر پہلی آیت کا تیسری آیت سے کوئی ربط نہیں بنتا، وہ ارتباط اسی صورت میں ہے کہ کوثر سے مراد صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی ذات ہو۔ ہم نے فاطمہ کی شکل میں کوثر عطا کیا، اولاد کثیر عطا کی۔ مومنین فخر رازی نے بھی لکھا کہ دنیا میں کوئی خاندان اتنا نہیں پھلا پھولا جتنا رسول اللہ کا خاندان پھلا پھولا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ آیت اللہ آصف محسنی، آپ احباب شاید ان سے شناسہ ہیں نہیں ہیں، جب افغانستان کی جنگ رہی تو جامعہ اہل بیت میں بھی رہے اور جامعہ کوثر میں بھی رہے، اردو بھی جانتے تھے، وہاں تدریس بھی کرتے رہے۔ ان کا خطاب پڑھا یوٹیوب پر، 20 جمادی ثانی کو اتفاقاً وہ خطاب ہے، البتہ ہے فارسی زبان میں، انہوں نے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں فرما رہے تھے کہ جب واقعہ کربلا رونما ہوا، بنی امیہ کے گھرانے کے 12,000 مرد موجود تھے اس وقت۔ بنی امیہ کے گھرانے کے مرد 12,000 موجود تھے، اور جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی نسل سے مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد صرف 3 سید بچے تھے، امام سجاد علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور سید حسن مثنی علیہ السلام۔ آیت اللہ آصف محسنی فرماتے ہیں جس خاندان کے 12,000 مرد تھے رب کریم نے نام و نشان مٹا دیا، اور جس محبوب کو ایک بیٹی عطا کی، جس سیدہ کی نسل سے صرف 3 سید بچے، آج کائنات کے چپے چپے پر نسل رسول آباد۔ یہ ہے رب کا وعدہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے اولاد کثیر عطا کی سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی شکل۔ اور دوستو کیسی باعزت عظمت بیٹی عطا فرمائی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها۔ چھٹے امام کا ارشاد ہے کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی جب تک فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی محبت اور فضیلت کا اقرار نہیں کر لیا۔ انبیاء کی نبوتوں کو کمال ملا سیدہ طاہرہ کی فضیلت اور ان کی محبت کے اقرار سے۔ آیت اللہ آصف محسنی نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ لکھا ہے تفسیر نور میں، وہ فرماتے ہیں رب نے جو کوثر عطا کیا، یہ کوثر رسول اللہ کو بھی عطا ہوا، اور یہ کوثر جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کو بھی عطا ہوا۔ وہ فرما رہے تھے رب ایسے کوثر عطا نہیں کرتا، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پہلے مال کثیر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تب جا کے رب نے کوثر عطا فرمایا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سورہ مبارکہ کوثر میں ہمارے لیے کچھ پیغامات ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ شکر نعمت واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی نعمت عطا کرے تو اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ذرا سنیے گا، آقا فرماتے نعمت لا تشکر کسیئۃ لا تغفر۔ جس نعمت پر رب کا شکریہ ادا نہ کیا جائے وہ نعمت ناقابل معافی گناہ کی طرح ہو جاتی ہے، وہ نعمت گناہ بن جاتی ہے، اور گناہ بھی ایسا جو ناقابل بخشش اور ناقابل معافی۔ لہذا نعمت کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا ایک مقام پر اور ارشاد گرامی
ذرا سنیے گا، بڑی اہم بات. لو لم یتوعد اللہ علی معصیتہ النار لکان یجب اللہ یعصا شکرا للنعمہ. مولا امیر فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی پر جہنم سے نہ بھی ڈرایا ہوتا، نہ ہوتی جہنم، نہ ہوتا عذاب جہنم، پھر بھی واجب تھا کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے. کیوں؟ اس کی نعمتوں کے شکرانے کے طور. اور شکریہ کا تقاضا کس لیے کیا؟ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے خطبہ فدق میں شروع میں ایک جملہ ہے جس میں سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ نے اس شکر کا فلسفہ بیان کیا کہ رب نے شکر کا تقاضا کیوں کیا اپنے بندوں سے. سیدہ طاہرہ فرماتی ہیں اللہ نے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندوں سے شکر کا تقاضا صرف اس لیے کیا تاکہ بندوں کی نعمتوں میں اضافہ کیا جا سکے. اور قرآن بھی یہی فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر گزار بن جاؤ گے تو میں اضافہ کروں گا تمہاری نعمتوں میں. امام محمد باقر علیہ السلام دیکھیے جشن کی محفل ہے، سیدہ کا تذکرہ ہے، تو انشاءاللہ معطر رکھیے درود کی فضا صلوات کے ساتھ. پانچویں امام نے کیا فرمایا؟ لا ینقاطع المزید من اللہ حتی ینقاطع الشکر من العباد. فرمایا اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اضافے کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک بندوں کی طرف سے شکر ختم نہ ہو جائے. تم شکر کرتے رہو گے تو رب کریم اضافہ نہیں روکے گا. سامعین گرامی، یہ سورہ کوثر بتا رہی ہے کہ شکریہ نعمت واجب ہے اور یہ چیز ضروری ہے حتی رسول اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے بھی شکریہ کا تقاضا کیا. محبوب جب میں نے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی، میری اس عظیم عطا پر میرا شکریہ ادا کر. اور رب کریم نے شکریہ میں مانگا کیا؟ سورہ کوثر نے شکریہ کا طریقہ بھی بتایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے شکریہ میں کیا طلب کیا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، محبوب ہم نے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی، دیر نہ کر اپنے رب کے لیے فوراً نماز ادا کر. اللہ نے شکریہ میں نماز کو مانگا. جوانوں، دوستوں، بزرگوں، یہاں رک کے ایک جملہ سنو. نمازی لوگ بیٹھے ہو، آپ نے نماز کی فضیلت پر متعدد آیات سن رکھی ہیں اور متعدد احادیث سن رکھی ہیں. میں کہتا ہوں نماز کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کتنی عظیم ہے نماز جو سیدہ طاہرہ کے وجود کا شکرانہ قرار پائی. اللہ نے اپنے محبوب سے مانگا تو نماز کو مانگا، محبوب سے تقاضا کیا تو نماز کا تقاضا کیا. اور سامعین گرامی، نماز ادا کر یہ معنی ہے صلے کا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فصلے. دیکھو پورا قرآن معجزہ ہے اور سورہ مبارکہ کوثر معجزہ در معجزہ ہے اور اس کے اعجاز کی کئی جہات ہیں. پہلی جہت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم ترین عطا کا تذکرہ مختصر ترین صورت میں فرمایا. اور دوسرا پہلو اعجاز کا یہ ہے کہ یہ ایک استثنائی صورت ہے کیونکہ سب سے چھوٹی صورت ہے. اس کے الفاظ بھی استثنائی. بسم اللہ کے بعد 3 آیات ہیں اور ان 3 آیات میں ٹوٹل 10 لفظ ہیں اور ان 10 لفظوں میں 6 لفظ ایسے ہیں جن کا پورے قرآن پاک میں دوبارہ تکرار نہیں ہوا. اعطیناک یہ لفظ پورے قرآن میں ایک بار آیا. البتہ ایک لفظ اور قبلہ تشریف فرما ہے، وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید تکرار ہے، حالانکہ وہ لفظ اور ہے. وہ ہے آتیناک، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ بھی دی اور قرآن عظیم بھی دیا. آتیناک اور ہے، اعطیناک اور ہے. وہ حمزہ تا یا اس کا مادہ ہے اور یہ جو آتینا ہے عین تو ہے یا اس کا مادہ ہے. البتہ ہماری اردو میں دینا اور عطا کرنا ایک
ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، مترادفات ہیں، لیکن عربی بڑی وسیع زبان ہے. دینا اور معنی میں آتا ہے، عطا کرنا اور معنی میں آتا ہے. اب لغت کی طرف رجوع کر لیں. عرب آتینا دینا وہاں استعمال کرتے ہیں جب آپ کسی کو کوئی شے دیتے ہیں لیکن آپ کا حق ملکیت محفوظ رہتا ہے، مالک آپ ہی رہتے ہیں. جب وہ چیز واپس لینا چاہیں تو واپس لے بھی سکتے ہیں. لیکن اعطینا عطا کرنا وہاں استعمال کرتے ہیں جب کسی کو آپ کوئی شے دیتے ہیں تو اس کو مالک بنا دیتے ہیں، وارث بنا دیتے ہیں، اور وہ چیز آپ کی ملکیت سے خارج ہو جاتی ہے. سورہ کوثر میں اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے کوثر عطا کر دیا آپ کو. شیعہ سنی نے اس روایت کو ذکر کیا. رسول اللہ فرماتے اللہ نے مجھے 3 چیزیں عطا کی ہیں، مجھے 3 چیزوں کا مالک بنایا ہے، لیکن میرا بھائی علی برابر سے میرے ساتھ ان میں شریک ہے. اللہ نے جنت اور دوزخ مجھے عطا کر دی، تقسیم کرنے والا علی ہے. اللہ نے لواء الحمد مجھے عطا کر دیا، اٹھانے والا علی ہے. اللہ نے حوض کوثر مجھے عطا کر دیا، پلانے والا علی ہے. آتینا کا پورے قرآن میں ایک بار ہے. کوثر الکوثر ایک مرتبہ ہے، فصل ایک مرتبہ ہے، ونحر ایک مرتبہ ہے، شانیہ کا ایک مرتبہ ہے، الابتر ایک مرتبہ ہے. اور سورہ کوثر کے اعجاز کا اگلا پہلو یہ ہے رب کریم کی اپنے محبوب پر عنایت دیکھیے کہ ان 3 آیات میں 5 بار اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب ٹھہرایا. 5 خطاب کے صیغے. آتینا کا کاف خطاب کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر، ہم نے آپ کو عطا کیا، یہ پہلا خطاب ہے. فصلی امر حاضر مخاطب کا صیغہ ہے، آپ نماز ادا کریں، یہ دوسرا خطاب ہے. لرب کا کاف پھر خطاب کی ضمیر ہے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، یہ تیسرا خطاب ہے. ونحر پھر امر حاضر مخاطب کا صیغہ ہے، آپ قربانی کریں، یہ چوتھا خطاب ہے. شانیہ کا آپ کا دشمن ابتر ہے، یہ 5واں خطاب ہے. توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ تو سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے بھی شکریہ کا تقاضا کیا، اور شکریہ کیا ہے؟ فصلی لربک، نماز ادا کرو، یہ معنی ہے صلی کا. اور قرآن میں ہے فصلی، یہ جو فا ہے فا یہ تسریع کے لیے آتی، سرعت کے لیے آتی، تیزی، فوراً جلدی کے معنی میں آتی ہے. اب معنی کیا ہوگا؟ محبوب ہم نے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی، اب دیر نہ کرو، فوراً اپنے رب کے لیے نماز ادا کرو، فوراً اپنے. اور دوستو ابھی بھی بات واضح نہ ہوئی ہو تو میں مزید واضح کروں، یہ وہی فا ہے جو رسول اللہ نے حدیث غدیر میں استعمال کی تھی، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں میرے بعد فوراً بلا فاصل اس کا علی مولا. محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات. آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے کراچی میں یہ ناسبی خارجی اکٹھے ہوئے تھے تو ان کا مطالبہ تھا کہ ان کی اذان بند کروائی جائے شیعوں کی. یہ جو خلیفۃ بلا فصل کہتے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنی جہالت کا علاج نہیں کرنا، برا بھلا شیعوں کو کہنا ہے. اس میں کس لفظ کا معنی غلط ہے؟ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خلیفۃ بلا فاصل ہے ہم نے کوئی اضافہ نہیں کیا، یہ اسی فہذا فا کا ترجمہ ہے جو پیغمبر نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں میرے بعد فوراً بغیر کسی فاصلے کے اس کا علی مولا. وہی فوراً اپنے رب کے لیے، لرب کا دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں کی خوشنودی کے لیے نہیں، رب کی رضا کے لیے نماز ادا کرو. دوستو بزرگوں یاد رکھنا، رسول اللہ نے فرمایا کل ریاء شرک، ہر ریاکاری شرک ہے، ہر ریاکاری شرک ہے. ریاکار کا عمل باطل ہے. کیوں؟ فرمایا من عمل للہ فاجرہ علی اللہ ومن عمل للناس فاجرہ علی الناس. اللہ کے لیے کام کرو گے تو اللہ سے اجر پاؤ گے، اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرو گے تو لوگوں سے اجر پاؤ گے. اور لوگ تمہیں کیا اجر دیں گے؟ بس 2-4 بار واہ واہ کر دیں گے اور کیا. لیکن اس ذات باقی کے لیے،
اس کی خوشنودی اور رضا کے لیے کرو گے تو اللہ کریم اجر بھی وہ عطا کرے گا جو باقی رہنے والا ہے، رب کی رضا کے لیے۔ نماز ادا کرو اور قدردانو، میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں بی بی پاک کے صدقے میں ہمیں، ہماری اولاد کو اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو نمازی بنائے۔ اگر اجازت دیں تو سورہ مبارکہ مدثر میں، جن کے پاس موبائل ہے ابھی سورہ مدثر نکال لیں، آیت نمبر 39، 40، 41، 42، 43، 44، یہ جو آیات ہیں نا سورہ مدثر کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا ایک مکالمہ پیش کیا ہے۔ جنتی جنت میں پہنچ گئے، جہنمی جہنم میں پہنچ گئے، وہاں ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہوں گے، ان کا سوال جواب بھی ہوگا۔ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی جنت میں جہنمیوں کو خطاب کریں گے، مجرمین سے پوچھیں گے، کیا سوال کریں گے؟ سن لو سوال، جنتیوں کا سوال، ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں، اے مجرموں یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا؟ کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے کے گئی؟ یہ جنتیوں کا سوال ہے۔ اب جہنمیوں نے 4 کام بتائے اپنے کہ یہ 4 جرم تھے ہمارے جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈالا۔ دیکھیے یہ نا رب کریم نے پرچہ آؤٹ کر دیا پیپر۔ اب کم از کم قرآن میں جن کاموں کی وجہ سے وہ جہنمی جہنم میں پہنچے تو کم از کم ہم وہ جرم نہ کریں جو باقی لوگوں کو جہنم میں لے جائیں۔ سب کا دھیان میری طرف ہے۔ جنتی کیا پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے گئی؟ وہ کہتے ہیں 4 کام ہمیں جہنم میں لے آئے۔ پہلا، قالوا لم نکو من المصلین، کہتے ہیں ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آغا تشریف فرمائے ہیں، آپ تفسیر اٹھا کے بھی دیکھ لینا، یہ جو لم نکو کانا یکونو باب ہے یہ استمرار کے لیے آتا ہے، دوام کے لیے آتا ہے۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ریگولر نمازی نہیں تھے، ہم باقاعدہ نمازی نہیں تھے۔ بعض لوگ نماز رب کی مرضی کی نہیں پڑھتے، اپنی مرضی کی پڑھتے، کبھی فجر پڑھ لی زور اثر نہیں پڑی، مغرب عشاء پڑھ لی فجر چھوڑ دی، ہاں جی، کبھی کچھ نہ کیا تو ہفتے کے بعد جمعہ جا کے پڑھ لیا۔ لم نکو من المصلین میں شامل ہیں وہ لوگ بھی جو باقاعدہ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ جہنمی کہہ رہے ہیں ہمارا پہلا گناہ یہ ہے کہ سنو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا، لم نکو نطعم المسکین، ہم بھوکے کو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسرا، کننا نخوض مع الخائضین، بےہودہ گوئی کرنے والے، لا یعنی گفتگو والے، باطل اور ناحق گفتگو کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم بھی اسی طرح یاوہ گوئی کرتے تھے، بک بک کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈالا۔ اور چوتھا ہمارا جرم یہ تھا، کننا نکذب بیوم الدین، ہم قیامت کی تکذیب کرتے تھے، ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ اور انکار 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک زبانی انکار ہے، ایک اپنے عمل سے انکار ہے۔ بات کوئی کہتا تھا تو ہم کہتے تھے دیکھی جائے گی، دیکھ لیں گے، پھر قیامت کو بھی دیکھ لیں گے۔ حتی اتانا الیقین، یہ کام ہم کرتے رہے موت آنے تک، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ اس کے بعد یہ ہے ہولناکی۔ جس آقا زادی کی ولادت باسعادت کا جشن ہے، خدا پاک کی قسم اس آقا زادی کا نام مبارک فاطمہ کا معنی ہی یہ ہے شفاعت کرنے والی اور جہنم سے چھڑانے والی۔ شفاعت کا عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا من انکر الشفاعت فلیس منا، جو شفاعت کا منکر ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ شفاعت برحق ہے، لیکن اس سے اگلی آیت، موت تک ہم
یہی کرتے تھے ہمیں موت آ گئی. اس کے بعد رب فرماتا ہے فما تنفعہم شفاعت الشافعین، اس جرم کے مرتکب لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی فائدہ نہیں پہنچائے. شفاعت برحق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ جو آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. شفاعت برحق ہے، لیکن جو شفاعت کرے گا وہ بھی اللہ کے اذن سے کرے گا، اور جس کی شفاعت ہونی ہے اللہ کے اذن سے ہونی ہے. آقا کی موجودگی میں چیلنج کر رہا ہوں، سارے جعفری بیٹھے ہو، امام صادق علیہ السلام کی سوانح حیات پر، آقا کی سیرت پر کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لو. آقا کو زہر مل چکا بستر شہادت پر، آخری بات اور آخری وصیت امام صادق علیہ السلام کی کیا تھی؟ فرمایا میرے سارے عزیز و اقربا کو جمع کرو، اور سب کو جمع کر کے امام نے کیا فرمایا؟ لا تنالو، یہ آخری بات جس کے بعد آقا کی روح پرواز کر گئی، لا تنالو شفاعتنا من استخف بالصلاۃ. فرمایا جو نماز کو حقیر اور معمولی جانے گا اس کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہو. محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. بی بی پاک کی شفاعت برحق ہے. خدا کی قسم چھٹے امام سے روایت ہے، سیدہ جب شفاعت فرمائیں گی اس شفاعت کی تشبیہ دی گئی ہے تلتقط من اہل محشر، تلتقط شیعتها من اہل محشر کما یلتقط الطیر الحب الجید من الحب الردی. قیامت کے دن سیدہ مقام شفاعت پر جب فائز ہوں گی میدان محشر سے اس طرح شیعوں کو چن لیں گی جس طرح ایک پرندہ اچھے دانے کو گندے دانے سے جدا کر لیتا ہے. چھٹے امام کا جو بولا جب یہ پاک شفاعت فرمائیں گی تو وہ لوگ میدان محشر میں جن کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ آیت قرآن میں ہے، وہ چیخ اٹھیں گے فما لنا من شافعین، آج تو ہماری شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس کے بعد چھٹے امام کا جملہ یود الخلائق لو کانوا فاطمیین، میدان محشر میں تمام لوگ اس وقت حسرت کریں گے کاش کاش ہم بھی فاطمی ہوتے، کاش ہم بھی فاطمہ زہرا سے محبت کرنے والے اور سیدہ طاہرہ کے شیعہ ہوتے. آج سیدہ ہماری بھی شفاعت فرما. شافع روز محشر جناب سیدہ طاہرہ بلندتر صلوات. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مومنین کرام، قرآن پاک کی چھوٹی صورتوں میں ایک سورہ مبارکہ تکاثر بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. میں جس مرحوم کے سال ثواب کی محفل ہے میرا یاد نہیں پڑتا ان سے کوئی ملاقات ہوئی ہو، لیکن ان کی خدمات، ان کے کارنامے، ان کی وجہ سے وہ شخصیت زندہ ہے. کیا یتیم پرور تھے، کتنے یتیموں کو پالا، کتنے مساکین، کتنے اللہ کے گھر تعمیر کیے، کتنے مدارس، کتنی مساجد. جی ہر کسی نے جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم ان کے اعمال کو بھی لکھتے ہیں اور جو پیچھے آثار چھوڑ جاتے ہیں نا ہم ان کو بھی لکھتے رہتے ہیں. ان کا نامہ اعمال کھلا ہے. ان کی وہ کی جانے والی نیکیاں جب تک جاری رہیں گی ان کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے. کیا کامیاب زندگی ہے. واقعاً شیخ تھے وہ، ہاں جی، تھوڑی سی زندگی کیا نیکیاں کر گئے کہ اپنے بعد بھی ان کا نامہ اعمال کھلا. یوں فرمایا رسول اللہ نے 2 انگلیاں بلند کر کے فضا میں، انا وقافل الیتیم کہاتین فی الجنہ. فرمایا میں اور کسی یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں اکٹھی. سورہ تکاثر چھوٹی صورتوں میں یہ جو لفظ تکاثر ہے، تکاثر یہ بھی کثرت سے ہی نکلا ہے.
تکاثر کسے کہتے ہیں؟ دو افراد، دو خاندان، دو قبیلوں کا مال اور اولاد کی کثرت پر مفاخرہ، مقابلہ کرنا۔ سورہ تکاثر کے شان نزول میں یہ روایت موجود ہے، دو قبیلے تھے عربوں کے، تو ان کے جو سردار تھے ان کا آپس میں مقابلہ لگ گیا۔ ایک سردار کہتا تھا میرا قبیلہ بڑا ہے، دوسرا کہتا تھا میرا قبیلہ بڑا ہے۔ انہوں نے کہا چول پھر مردم شماری کرتے ہیں۔ جب افراد گنے جانے لگے، ایک قبیلے کے افراد زیادہ ہو گئے، جس قبیلے کے افراد کم ہوئے وہ سردار کہنے لگا کہ قبرستان چلتے ہیں، میرے قبیلے کے جو لوگ مر گئے تھے تو میرے قبیلے کے لوگ چل کے ان کی قبریں بھی گنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں اس سورہ تکاثر کو نازل کیا۔ الہاکم التکاثر، اس کثرت کے شوق نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، آگاہ ہو جاؤ، ان قریب تم جان لوگے کہ کتنی بری حرکت کی تم نے۔ ثم کلا سوف تعلمون، اور پھر ان قریب جان لوگے کہ تم نے کتنا برا عمل کیا۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا آقا یہ بظاہر آیت کا تکرار ہے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تو یہ آیت کا تکرار کیوں ہے؟ فرمایا ایک بار قبر میں پتہ چلے گا، دوسری بار حشر میں پتہ چلے گا، اس لیے فرمایا دو بار یہ رب نے۔ توجہ کیجئے میرے محترم سامعین، تکاثر، مولا امیر علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ایک خطبہ بھی ہے سورہ تکاثر کے ذیل میں۔ ابن ابی الحدید معتزلی عالم اہل سنت جس نے شرح لکھی نہج البلاغہ کی، جب وہ اس خطبے پہ پہنچتا ہے کہتا ہے کہ یہ اتنا پرز نصیحت خطبہ ہے، میں نے 1000 بار مولا علی کا یہ خطبہ پڑھا، اور ہر بار جب پڑھتا تھا ایک نیا اثر میرے دل و دماغ پر اس خطبے نے ڈالا۔ اللہ آپ کو توفیق دے تو ضرور پڑھیے گا، فہرست خطبات والی فہرست کھولیں گے تو آپ کو خطبہ نظر آ جائے گا۔ اس میں مولا امیر نے یہی فرمایا کہ قبریں اور قبرستان یہ تو عبرت حاصل کرنے کا مقام ہوتا ہے، یہ تو نصیحت حاصل کرنے کا مقام ہوتا ہے، اور تم قبرستان پر بھی جا کر تم مقابلہ بازی کر رہے ہو کہ میرا قبیلہ بڑا ہے اور میرا قبیلہ بڑا ہے۔ اللہ نے ان کی مذمت میں یہ سورہ تکاثر نازل کی۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، کوثر بھی کثرت سے بنا ہے لفظ، تکاثر بھی کثرت سے بنا ہے، لیکن تکاثر قابل مذمت ہے، کوثر قابل تعریف ہے۔ سامعین گرامی، تکاثر اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، کوثر یاد الہی کا ذریعہ بنتی ہے، تک کوثر کے نتیجے میں مسلح عبادت پر پہنچتا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک۔ ارباب دانش لطف لینا، قرآن پاک کی چھوٹی صورتوں میں ایک سورہ مبارکہ ناصر بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ جب مکہ فتح ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب اللہ کی نصرت آ گئی، نصرت خدا والفتح، اور خدا کی طرف سے کامیابی آ گئی۔ وہ نصرت الہی کیا ہے؟ وہ کامیابی کیا ہے؟ اگلی آیت میں وہ نصرت الہی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ وہ نصرت الہی یہ تھی کہ وہ جزیرۃ العرب، وہ مکہ والے، کہ جب پہلے ایک بندہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں، دین اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، مکہ فتح ہونے کی دیر تھی، اللہ فرماتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ مکہ فتح ہونا تھا، پھر فوج در فوج، گروہ در گروہ، پورے کا پورا قبیلہ آ کے کلمہ پڑھ رہا تھا، پورے کا پورا خاندان آ کے دین اسلام کو قبول کر رہا تھا۔ اتنی بڑی کامیابی کہ جب کافر اور مشرک فوج در فوج مسلمان ہو رہے تھے، اتنی کامیابی پر بھی رب نے محبوب سے شکریہ کا تقاضا کیا، اور کیا فرمایا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ۔ اے محبوب ایک بار حمد کے ساتھ میری تسبیح بیان کر، ایک بار صرف کہہ دے سبحان اللہ و بحمدہ، اور ایک بار استغفر اللہ کہہ دے۔ لطف لینا بھائیو، جب پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہو رہا تھا، اسلام قبول کر رہے تھے، اس نعمت پر اللہ نے محبوب سے صرف ایک بار تسبیح کرنے کا تقاضا کیا۔
اور جب خدا نے سیدہ طاہرہ جیسی بیٹی عطا کی تو رب کریم نے محبوب سے پوری نماز کا تقاضا کیا. معلوم ہوا کہ خالق کی نگاہ میں پورے جزیرت العرب کے مسلمان ہو جانے سے زیادہ اہمیت اس کوثر کی ہے جس کے عطا کرنے پر پوری نماز کا تقاضا کر. فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز ادا کر. ان شانہ کا، اچھا ابھی ٹھہرو، فصلی لربک وانحر، شکریہ نعمت صرف نماز ہے نہیں، قربانی بھی کر. اونٹ بڑا جانور ہے، اس کے قربان کرنے کو کہتے ہیں نہر کرنا. بھیڑ بکری گائے بھینس چھوٹا جانور ہے، اس کے لیے لفظ آتا ہے ذبح. اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں ذبح کا حکم نہیں دیا، نہر کا حکم دیا. ایک فارسی کا محاورہ ہے، لطف لینا. ایرانی کہتے ہیں ہر کے بامش بیش برفش بیشتر. ایرانی کہتے ہیں جس کے گھر کی چھت بڑی ہوگی اس پر برف بھی زیادہ گرے گی. تو اللہ فرماتا ہے محبوب جب عطا کوثر ہے تو بکری ذبح کرنے سے کام نہیں چلے گا، اب اونٹ قربان کیجئے اور بندے گانے خدا کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کیجئے. اور سورہ کوثر نے بتایا کہ اگر ایک ہاتھ سے اللہ سے نعمت لے رہے ہو تو دوسرے ہاتھ سے خلق خدا کو بھی عطا کرو. اور رب نے ترتیب بھی بتا دی، فصلی لربک پہلے ہے، وانحر بعد میں. پہلے نعمت عطا کرنے والے کا شکریہ ادا کرو، پھر اللہ کے بندوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک. صلوات پڑھ دو سیدہ کی ذات پہ بلند آواز. ان شانئک هو الابتر، محبوب بتحقیق آپ کا دشمن ابتر ہے. یہ شانی اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل اللہ نے فعل ماضی استعمال نہیں کیا، فعل مضارع بھی استعمال نہیں کیا. شانہ کا هو الابتر نہیں، یشونو کا هو الابتر نہیں، شانیہ کا هو الابتر، اس لیے کہ فعل ماضی صرف گزشتہ زمانے کو بتاتا ہے، مضارع حال استقبال کو بتاتا ہے. اس میں فعل تمام زمانوں کے لیے. محبوب میرا وعدہ رہا تیرا دشمن جس زمانے میں بھی ہوگا میں اس کا نام و نشان مٹا دوں. وہ علی کل شیء قدیر. ایک صلوات پڑھو ذرا سارے. وہ سبب ساز بھی ہے، سبب سوز بھی ہے. یعنی اسباب نہ ہوں تو اسباب پیدا کر دیتا ہے، اسباب ہوں تو اسباب ختم بھی کر دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے چھڑا کے جب مصر سے نکلے ان کو لے کے تو آگے دریائے نیل آ گیا، اور پیچھے جو پلٹ کے دیکھا تو فرعون لشکر لے کے آ رہا ہے، گھوڑے دوڑتے آ رہے ہیں. یہ قرآن ہے. حضرت موسیٰ کے ساتھی گھبرا گئے، انا لمدرکون، یا نبی اللہ اب تو مارے گئے، پکڑے گئے. آگے دریا اور پیچھے فرعونی لشکر، آگے بھی موت پیچھے بھی موت. جن لوگوں کا ذات توحید پر یقین اور عقیدہ پختہ نہ ہو اور رسول اللہ کی ذات پر بھی یقین اور عقیدہ پختہ نہ ہو، وہ رسول کے پاس گھبرا ہی جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراتے کیوں؟ میرا رب میرے ساتھ ہے. میرا رب کوئی نہ کوئی سبیل نجات اللہ ضرور پیدا کر دے گا. ارشاد ہوا موسیٰ دیکھتے کیا ہو، اضرب بعصاک البحر فانفلق، یہ عصا مارو دریا پر. بس پانی پر وہ عصا مارنے کی دیر تھی، دریا پھٹ گیا، پانی کی دیواریں قائم ہو گئیں. اللہ کریم نے دریا سے خشک راستہ نکال دیا. حکم موسیٰ ساتھیوں کو لے کے نکلو. موسیٰ علیہ السلام ساتھیوں کو لے کے نکلے. آخری بندہ امت موسیٰ کا نکل رہا تھا. فرعون نے اپنا گھوڑا ڈال دیا اسی راستے پہ، فرعون کا لشکر. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی خیریت سے پار چلے گئے، لیکن فرعون اور فرعونی لشکر جب عین وسط نیل میں پہنچے تو جو پانی کی دیواریں قائم ہوئی تھیں وہ آپس میں مل گئیں. نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون اور فرعونی غرق ہو گئے، نیل کی لہروں میں ہلاک ہو گئے. دوستو راستہ تو وہی تھا جس راستے سے موسیٰ
علیہ السلام ساتھیوں کو لے کے خیریت سے نکل گئے، اسی راستے پہ فرعونی ڈوب گئے۔ اللہ کائنات کو یہ سمجھا رہا ہے، یاد رکھو راستے نہیں بچاتے، راہبر بچایا کرتے ہیں۔ جلیل المرتبہ صحابی رسول اللہ کے حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم نے جناب عمار کو خطاب کر کے فرمایا تھا، یا عمار اذا رأیت علیا قد سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیرہ فاسلک مع علی ودع الناس۔ اے عمار یاسر، اگر زندگی میں کبھی دیکھنا ساری اولاد آدم ایک راستے پر، علی تنہا دوسرے راستے پر، عمار لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔ اگلا جملہ کیا خوبصورت فرمایا، فرمایا عمار جو علی کی راہ پر چلتا ہے، مولا علی نہ گمراہ ہونے دیتے ہیں نہ ہلاک ہونے دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دو سیدہ طاہرہ کی ذات پہ بلند۔ 2 منٹ میں زحمت تمام۔ یہ جملہ میرا نہیں، کسی ہمارے اہل منبر کا ہے، جملہ بڑا خوبصورت ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ انہوں نے اگر 12 قبیلوں کو نجات دلا سکتا ہے تو جس ایک قبیلے کے 12 راہبر ہوں، صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات۔ لیکن نجات ملی اسی کو جس نے موسیٰ کی پیروی کی۔ اللہ ہمیں اہل بیت کا پیروکار بنا ہے۔ اب جب صحرا میں پہنچے تو کہنے لگے یہ نبی اللہ پیاس سے مرتے، پیاس لگ گئی حضرت موسیٰ کے ساتھیوں۔ تو جناب موسیٰ نے وہی جملہ دہرایا، گھبراؤ نہیں، میرا رب میرے۔ ارشاد ہوا موسیٰ اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، پتھر پر مارو یہ عصا۔ پتھر پر مارنے کی دیر تھی، رب کریم نے 12 چشمے جاری کر دی، 12 ہی قبیلے، 12 ہی چشمے۔ میں نے یہی کہا وہ سبب ساز بھی ہے، سبب سوز بھی ہے۔ اللہ کل شین قدیر ہے، چاہے تو پانی سے خشکی نکال دے، چاہے تو پتھر سے چشمے جاری کر دے۔ یہ عاص بن وائل سہمی ملعون جس نے رسول اللہ کو ابتر کا طعنہ دیا تھا، 10 بیٹے تھے اس کے۔ سامعین گرامی، جس ملعون کے 10 بیٹے تھے، رب کریم نے کائنات سے نام و نشان مٹا دیا، اور جس محبوب کو ایک بھی آج کائنات میں کوئی خطہ ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں نسل رسول آباد نہ ہو۔ ان شانئک هو الابتر، آخری 2 مصرے کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا، پہلا قدم زمین پر رکھ کر بطول نے، پہلا قدم زمین پر رکھ کر بطول نے ہر دشمن رسول کو ابتر بنا دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا ہے جی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم بحق فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا، صلی علی محمد وآل محمد۔ کریم مالک بحق محمد وآل محمد، اس ذکر کا ثواب الحاج شیخ محمد تقی جاوا ان کی روح کو اصال فرما۔ مالک سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی شفاعت انہیں نصیب فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد مرحوم کو اعلی علیین میں مقام عطا فرما۔ اے کریم اللہ، جتنے مومنین عاشقان اہل بیت شیعیان سیدہ تشریف فرمائے، میرا اللہ ہم سب کے مرحومین کو بھی سیدہ طاہرہ کی شفاعت نصیب فرما۔ کریم اللہ بانیان مجلس کے حوائج شریعہ پورے فرما، توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے گھروں میں رحمت نازل فرما، وسیع حلال رزق نصیب فرما۔ جتنے عاشقان اہل بیت تشریف فرمائے، کریم اللہ بی بی پاک کے صدقے میں سب کی حاجات کو پورا فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مومنین تنگ دست ہیں وسیع حلال رزق نصیب فرما۔ بالخصوص جو ملت کے جوان بے روزگار ہیں، نوکری نہیں، کاروبار نہیں، باعزت روزگار عطا فرما۔ کریم اللہ کسی مومن کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرما۔ پوری دنیا میں بالعموم، پاکستان میں بالخصوص سیدہ طاہرہ کے شیعوں کی اور محبوں کی مال جان عزت آبرو ناموس ایمان عقیدے کی حفاظت فرما۔
بالخص پارا چنار کے مومنین کی سیدہ طہرہ کے صدقے میں حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ میرا اللہ ان شہداء کے قاتلوں کو تباہ و برباد فرما، عذاب آخرت سے پہلے عذاب دنیا میں انہیں معذب فرما۔ کریم مالک ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما۔ کریم اللہ ہمیں اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو نمازی بنا، ہمیں اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو مولا علی علیہ السلام کا بہترین شیعہ بنا، مولا حسین علیہ السلام کا بہترین عزادار بنا۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، بالخصوص شام میں جو آل محمد کے گھرانے کے مزارات ہیں مولا حفاظت فرما، بدخواہوں کو اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام فرما، علماء علامہ راج اسلام کی زندگی دراز فرما، خادمان مذہب ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ کریم اللہ ہم سب فقیر محض ہیں، تو غنی مطلق ہے، جناب صدیقہ کبریٰ کے صدقے میں سب کی حاجات کو پورا فرما۔ یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت حجت کے حامیان و ناصران، نوکران و منتظران سے ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا فانک انت التواب الرحیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات اللہ۔ مومنین کرام، آج کے یہ جلسہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کا اور برسی الحاج شیخ محمد تقی جاوید صاحب، آپ سب سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سب مل کر سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی بآواز بلند انشاءاللہ تلاوت فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔